اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم ایک سلسلہ ہمارا گفتگو کا جاری ہے، آئیے عملی زندگی گزاریں۔ اس میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس کو سب ڈومینز میں تقسیم کر لیں گے۔ تو جو پہلا سب ڈومین ہم نے لیا کافی تفصیل میں، اس میں میں وہی نوٹ کر رہا تھا کہ ہم نے 21 نشستیں کی اس میں گفتگو کی۔ وہ تھی ذاتی زندگی، یعنی وہ جو آپ کی ذات کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن جس میں مینلی آپ خود انوالوڈ ہیں، ایکچولی وہ آپ کی ذاتی زندگی ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ایکسکلوسیولی صرف آپ ہی انوالوڈ ہیں، اس لیے ان سب چیزوں کو ذاتی زندگی کے زمرے میں ہم نے ڈال دیا۔ میں نے کہا تھا کہ ہم دوسرے سب ڈومین بھی لیں گے۔ اب جو سب ڈومین ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، دوسری جہت اس کی وہ ہے گھریلو زندگی۔ اس لیے کہ جب ہم ذات سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے گھر آتا ہے، اس کے بعد پھر باقی چیزیں آتی ہیں، معاشرہ اور قوم اور سب کچھ اس کے بعد آتا ہے۔ تو گھریلو زندگی میں بھی کچھ ٹاپکس ہم لیں گے۔ کچھ ٹاپکس میرے ذہن میں تھے، وہ میں نے لکھ لیے ہیں۔ بائی اینڈ بائی اگر کچھ اور بھی آ گئے تو وہ بھی میں اس میں ایڈ کر لوں گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہو جس پہ آپ چاہیں کہ بات ہونی چاہیے تو یو آر ویری ویلکم ایز آلویز۔ آپ کامنٹس میں یا آپ مجھے واٹس ایپ پہ کسی بھی طرح سے پیغام بھیج سکتے ہیں۔ ای میل کا ہمارا رواج کم ہو گیا، آلدو میں ای میل لکھتا ہوں، اس کے ای میل آئی ڈی لکھتا ہوں اپنے اس کے اوپر، لیکن بہرحال جو آپ کو کنوینئنٹ ہو اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں۔ عملی زندگی، فوکس ہے گھریلو زندگی، اور آج اس کا پہلا ٹاپک ہم لینے جا رہے ہیں۔ تو گھریلو زندگی ہماری جب شروع ہوتی ہے تو بیسکلی ماں باپ سے شروع ہوتی ہے، تو لہذا پہلا ٹاپک ہی میرے ماں باپ ہے۔ اب یہ معاملہ ایسا ہے، دیکھیے کہ ظاہر بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو انٹائرلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور انسان یعنی ہم لوگ، ہمارے جو بچے ہیں یا ہم بچے ہیں، ہم بہت سال تک ڈپینڈنٹ رہتے ہیں کمپیئر ٹو ادر اسپیشیز، جو ایک آدھ دن میں، چند گھنٹوں میں یا زیادہ سے زیادہ چند دنوں میں فوراً انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے آس پاس جو دوسری مخلوقات ہم دیکھتے ہیں، جانور جیسے بہت سی طرح کے ہیں، وہ امیڈیٹلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ امیڈیٹلی سے مراد ہے کہ چند گھنٹے یا چند دن میں وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کے سائز بھی بڑی تیزی سے بڑھ جاتے ہیں، ڈپینڈنگ اپون وچ اینیمل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ۔ بٹ اینی وے، انسانوں کے بچوں کی گروتھ بہت سلو ہے۔ اس کی میں حکمت ہوگی یقیناً، اور اس کی حکمت ایک بڑی وجہ غالباً جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا دماغ ہے جو فرق ڈالتا ہے نا، جو حیوانوں میں اور انسانوں میں جو چیز تمیز کرتی ہے، فرق کرتی ہے سب سے زیادہ، وہ ہمارا ذہن ہے، انٹلیکٹ ہے ہمارا، ذہانت ہے ہماری۔ تو اس ذہانت کو وہ ہماری فکس نہیں ہے، یعنی ہمیں ایک سسٹم مل جاتا ہے، اور پھر ہم اس میں ایڈ کرتے جاتے ہیں مختلف طرح کی بے شمار، اس میں علم ڈالتے ہیں، اس میں مشاہدات ڈالتے ہیں، اس میں اور کئی بے شمار رنگ برنگی چیزیں ڈالتے ہیں، تو ہمارا ذہن کھلتا چلا جاتا ہے اور ہماری ذہانت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو غالباً یہ ایک وجہ ہے کہ دی ہیومن چلڈرن دے نیڈ اے ویری لانگ ٹائم ٹو ڈیولپ۔ ایکچولی ان کو بڑے سال چاہیے، بہت ان پٹ بھی چاہیے، صرف سال ہی نہیں چاہیے، ان کو بہت سی ان پٹ بھی چاہیے جو ماں باپ سے شروع ہوتی ہے۔ پھر ظاہر ہے اسکول جاتے ہیں تو اساتذہ اس پہ شامل ہو جاتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹی اسکول کی شروع ہوتی ہے تو کلاس فیلوز بھی اس پہ شامل ہو جاتے ہیں، پھر اسی طرح سے بائی اینڈ بائی چلتا جاتا ہے، بڑے ہوتے ہیں، جابس کرتے ہیں تو کولیگز اس میں شامل ہو جاتے ہیں، باسز شامل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اسی طرح سے پھر آگے چلتا رہتا ہے۔ ہم اس قابل ہو جاتے ہیں ایک خاص وقت میں جا کے کہ جہاں ہم ایکچولی ان پٹ دے سکتے ہیں، اور جو ذکر ہے جس فگر کا قرآن پاک میں، وہ 40 سال کا، کہ جب وہ 40 سال کا ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا۔ یعنی اس سے پہلے غالباً اس کی سمجھ بوجھ اتنی پکی نہیں ہوتی، میچیورٹی کا وہ لیول نہیں آتا کہ جس میں وہ واقعی کچھ دوسروں کو بھی کوئی انپٹ دے سکے اور اپنے بارے میں بھی واقعی میچیور یا پختہ فیصلے کر سکے۔ یہ بہرحال ایک الگ معاملہ ہے۔ میرے ماں باپ، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ دیکھیے ایک سائیکل ہے جو ہر گھر میں چلتا ہے۔ سائیکل یہ ہے کہ بچے پہلے ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں مکمل طور پہ، اس لیے کہ وہ تو نہ ہل جل سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں،
ایک کئی سال کا ایک سلسلہ جیسے میں نے کہا، اس میں پھر بچوں کو سکھایا جاتا ہے بولنا، چلنا پھرنا اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، کھانا پینا کیسے ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، جوتے کیسے بند کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا پیریڈ وہ ہے جو ایک طرح سے ویننگ ہو رہی ہے، جو کہ سکھایا جا رہا ہے جو۔ اس کے بعد جب ذرا تھوڑی جوانی شروع ہوتی ہے، ایڈولسنس شروع ہوتی ہے بیسیکلی، تو ایڈولسنس میں آ کے جو کہ ارلی ٹین سے شروع ہو جاتی ہے نا، یعنی لیٹ سے 12-13 سال کی ایج سے، اس میں آ کے بچے پھر ریبیل کرنے لگتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اب ہم بڑی چیز ہو گئے اور والدین ہم پہ ناجائز اور ناروا پابندیاں لگاتے ہیں۔ یہ ہر بچوں کا معاملہ ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی گھر میں ہے اور کسی میں نہیں ہے، یہ یونیورسل ہے۔ ڈگریز ویری کر سکتی ہیں اس کی، لیکن حالات ایک ہی جیسے ہیں۔ اینی وے، تو وہ وہاں پہ وہ ریبل کرنا شروع کرتے ہیں، بغاوت کرنا شروع کرتے ہیں۔ نہ تو ایکچولی مائل سٹونز میں ہے، جو گروتھ کے مائل سٹونز انٹرنیشنلی ڈکلیئرڈ ہیں میڈیکلی کہ جی یہ آپ کو دیکھنے چاہیے، اس میں 5 سال کی عمر میں نو کہنا بھی ہے، یعنی یہ بھی ایک مینٹل گروتھ کا ایک مائل سٹون ہے کہ بچہ نہ کہنا سیکھتا ہے۔ اور وہ نہ اس وجہ سے کہتا تو شاید اس سے پہلے بھی ہے، لیکن اس وقت جو وہ نہ کہتا ہے وہ کچھ سوچ کے نہ کہتا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں کروں گا، میں نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے وہ ایک مائل سٹون بھی ہے۔ اور بہرحال پھر اس کے بعد وہ ایک بغاوت شروع ہوتی ہے، وہ کچھ عرصہ کئی سال چلتی ہے، پھر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض اوقات بچے مستقل باغی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات واپس آ جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو پھر ذرا میچیورٹی کے ساتھ آتے ہیں، پھر ان کا کنیکشن ماں باپ کے ساتھ بہت مضبوط ہو جاتا ہے، بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایکسیپشن ہر جگہ ہوں گی، ہمیشہ ہوتی ہیں، لیکن ہم ایکسیپشن پہ بات نہیں کرتے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں جو کامن چیزیں ہیں۔ سو کامنلی یہی ہے کہ پھر بہت اچھا ریلیشن شپ ہو جاتا ہے، پھر بہت ماں کی محبت، باپ کی شفقت، ان سب چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ماؤں کی محبت تو آپ کو پتہ ہے نا، بہت اس کے تو فکشنلائزڈ بھی بہت ہے اور اس کا ذکر بھی بہت ہے۔ اور 50-60 سال کی عمر میں بھی جب ہم ہوتے ہیں اور والدہ یا والد، خاص طور پہ والدہ اگر دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، تو افسوس کا وہی عالم ہوتا ہے جو شاید 10 سال میں اگر وہ رخصت ہوتی تو بھی ہوتا شاید۔ تو وہ کسی بھی سٹیج پہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ماں باپ اس کے سر سے اٹھ جائیں، جو کہ سب کو پتہ ہے کہ ہوگا تو صحیح، آج کل پرسوں کبھی نہ کبھی تو یہ واقعہ ہوگا، لیکن پھر بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جتنا لمبا عرصہ ہو جائے، جتنا بھی اور مل جائے، اور وہ ان اینڈنگ خواہش ہے بہرحال۔ لیکن لکی ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی اپنی عمر ایک سرٹن میچورٹی پہ آ چکی ہوتی ہے نا، جیسے لیٹ سے 25 سال کے، 30 سال کے، 35، 40، 45، 50، 60 کے ہو گئے۔ اس میں سے کہیں بھی اگر والدین رخصت ہوتے ہیں تو بچوں میں اتنا حوصلہ آ چکا ہوتا ہے کہ وہ سنبھال سکتے ہیں۔ افسوس، گریف، غم وہ اپنی جگہ پہ، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ادروائز ڈپینڈنس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ سنبھال سکتے ہیں۔ بٹ اف یو امیجن وہ بچے جو بچپن میں یتیم ہو جاتے ہیں، جن کے والد جو ان کی پیدائش سے پہلے ہی رخصت ہو جاتے ہیں، یا سال 2 سال میں، 5-7 سال میں ایک والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بھی چلے جاتے، اور اس کے بعد ایک بڑی لمبی مشکل زندگی ہے جو وہ گزارتے ہیں۔ اور پھر بہت سے بچوں کے جو بھی مسائل ہیں وہ ہیں اپنی جگہ پہ، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے جس پہ ہم بات نہیں کر رہے۔ عملی زندگی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارا ریلیشن شپ والدین کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ قرآن پاک میں والدین کی خدمت یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر تو آیا ہے، 3 مرتبہ آیا ہے ایز فار ایز آئی نو۔ بچوں کے ساتھ محبت کرنے کا ذکر نہیں آیا ہے کہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس میں جو سمجھ آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ بچوں کی محبت نیچرل ہے، ہر سپیشیز میں ہے، انسانوں میں بھی ہے، کہ وہ اپنے بچوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ بچوں میں یہ نیچرل نہیں ہے، بچوں کو اس لیے یاد دہانی کروانی ضروری تھی کہ جی آپ نے والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کے سامنے ادب سے رہنا ہے، ان کو اف سے نہیں کہنا جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور ان کو بالکل کوئی ایسی ان کے سامنے کندھے جھکا کے رکھنا ہے، یعنی وچ مین کہ آپ نے اپنے آپ کو ان کے سامنے عاجز شو کر کے رہنا ہے، ان کے سامنے یوں کر کے نہیں پھرنا کہ ہاں جی میں بڑا ہو گیا ہوں اب میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، یہ نہیں کرنا، اس طرح کی ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ باقاعدہ یعنی احکامات ہیں کہ جو اس پہ کرنا ہے۔ تو عزت اور محبت کا رشتہ تو چاہیے، دونوں چیزیں چاہیے۔
ٹھیک ہے نا. محبت اکیلی بھی کافی نہیں ہے. اور ویسے میرا ذاتی تو ویو ہمیشہ سے یہ ہے کہ جس محبت میں عزت نہیں ہے، کسی بھی محبت میں، چاہے وہ دوستوں کی محبت ہو، چاہے وہ مرد عورت کی محبت ہو، میاں بیوی کی محبت ہو، اگر اس میں عزت نہیں ہے تو وہ محبت نہیں ہے، وہ انکمپلیٹ ہے، وہ کچھ اور چیز ہے. اور بھی تو کئی ہماری خواہشات ہیں نا جو ہمیں لے کے چلتی رہتی ہیں، اڑاتی رہتی ہیں، وہ کچھ اور ہے، محبت نہیں ہے. تو والدین کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں محبت کا رشتہ ہونا چاہیے تو عزت اس کا انٹیگرل پارٹ ہے، لازمی جزو ہے. عزت ہوگی اور جتنی زیادہ سے زیادہ عزت ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے. اور عملی زندگی کا یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ اپنے والدین کو، آپ سب کے والدین جن کے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے. جن کے نہیں ہیں وہ ظاہر ہے وہ اس بات سے تو محروم ہو گئے، لیکن چلیے آگے چل کے اگلی جنریشن میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اس کو بڑے یعنی پرسپیکٹو میں رکھنا چاہیے، کانٹیکسٹ میں رکھنا چاہیے اس بات کو. کچھ چیزوں میں بہت سے مرد حضرات میں نے دیکھا ہے اور خواتین بھی، وہ بہت ہی ایک طرف بالکل ہی گر جاتے ہیں. وہ یعنی کہتے ہیں کہ جی بس ماں کی محبت جو ہے نا وہ تو جنت میں لے کے جائے گی، اور بیوی کی محبت جو ہے وہ دوزخ میں لے کے جائے گی، اور اس قسم کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے. آپ بھی جانتے ہیں اس کی لاجک کوئی بہت اچھی نہیں ہے، اور یہ کوئی بڑی مناسب بات بھی نہیں ہے. یہ کہیں پہ لکھا بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس ہماری تعلیم ہے، دین کی تعلیم بھی ہے، اور ویسے بھی تعلیم اس کے برعکس ہے ایکچولی. سو بیلنس رکھنا چاہیے. محبت، عزت اور توازن، یہ 3 کی ورڈز ہیں جو اچھی عملی زندگی کے لیے ضروری ہیں ماں باپ کے ساتھ تعلق میں. دیکھیں نا، توازن تو ہر چیز میں ہی چاہیے، لیکن اور ہم ذکر اس کا بار بار کریں گے بھی غالباً، لیکن یہ ہے کہ محبت، عزت اور توازن بالکل یہ اس کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو آپ کی زندگی انشاءاللہ بہت اچھی گزرے گی. اپنے والدین کے ساتھ آپ کو ان کی طرف سے بہت محبت بھی ملے گی، آپ کو بہت دعائیں بھی ملیں گی، بہت کچھ ہوگا، بڑی خوبیاں پیدا ہوں گی آپ کی زندگی میں. لیکن اگر آپ اس میں سے کوئی بھی چیز اس کو اگر ٹیڑھا میڑھا کر دیتے ہیں، یعنی آپ محبت بہت کم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، صرف عزت کرتے ہیں، تو بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ ویسے تو میں بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میرا ان سے واسطہ کو خاص نہیں ہے، جذباتی تعلق کوئی نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یا میرا صرف جذباتی تعلق ہے اور بس عزت کی کیا ہے جی، بس عزت ہی عزت ہے نا جی. وہ اوے ابا تو کتنے گیا سی، وہ ایک ہمارا کلچر ہے، ہمارا یعنی دیہات کے کلچر میں یا پنجاب کے کلچر میں خاص طور پہ. میں باقی زبانوں کے بارے میں نہیں جانتا کہ میرے خیال میں سندھ میں بھی ایسا صحیح کچھ ہے، کے میں بھی شاید ایسا ہی ہو، یعنی پشتو بولنے والے بھی کچھ اسی طرح کے لہجے میں گفتگو کریں کہ ابا تو کتنے گیا سی. پنجاب میں تو یہ ہے، پرانا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ اربنائز ہونے کے بعد اب اس طرح سے والدین سے تو طلاق سے بات نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ اپنے کلچر کے مطابق ہے تو کوئی برائی نہیں. لیکن اگر وہ بدتمیزی کے ساتھ ہے تو پھر بڑی سخت برائی ہے اس کے اندر. سو محبت چاہیے، عزت چاہیے اور توازن چاہیے. نہ آپ بالکل ایک طرف گر جائیں، نہ بالکل آپ دوسری طرف گر جائیں کہ پوچھے ہی نہیں پلٹ کے. کتنے ہاؤس ہولڈ ایسے ہیں، بہت ہیں، بے شمار ہاؤس ہولڈ ایسے ہیں جہاں پہ بچے والدین سے سلام دعا لینے پہ بھی راضی نہیں. ان سے بات کرنا، ان کی کوئی بات سننا، ان کے لیے کچھ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ان کی بات سننے پہ بھی راضی نہیں ہے. وہ بھی ہاؤس ہولڈ ہیں. اور وہ بھی ہاؤس ہولڈز ہیں ماشاءاللہ جہاں پہ بچے بہت کچھ کرتے ہیں، اور وہ بھی ہاؤس ہولڈ ہیں جہاں پہ وہ صرف وہی کرتے ہیں اور باقی سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. اس پہ کئی جذباتی تقریریں لوگ کر چکے ہیں، لکھ چکے ہیں تحریریں اس کے اوپر. میں ان سے کسی سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک کا ایک اپنا نظریہ ہے. بہرحال میں اپنا پوائنٹ آف ویو جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ والدین، میرے والدین، آپ کے والدین، ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے محبت، عزت اور توازن کا ہونا چاہیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.